ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال خوب جانتا ہے۔ سب دیکھنے والوں اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو کے ساتھ۔ سوئس سدرن گیس کمپنی سے شروع کرتے ہیں۔ 32.70 روپے پر کلوز ہوا، تقریباً لوور لاک لگا -3.54 کی ڈاؤن سائڈ موومنٹ کے ساتھ، اور 10% کی اس نے ڈاؤن سائڈ موومنٹ دکھائی ہے۔ اوپن ہوا تھا 36.28 پر، اور لو لگایا اس نے دن کا 32.62 کا، پھر تھوڑا سا 8 پیسے اوپر بند ہوا، جبکہ ہائی لگایا 36.70 کا۔ سال کا لو 8.31 اور ہائی 50.87 کا ہے۔ والیوم کی بات کریں تو 3,27,81,978 کا والیوم جنریٹ ہوا۔ لازمی سی بات ہے کہ لوور لاک لگا تو یہ سیلنگ پریشر آیا، یا پروفٹ ٹیکنگ کا شکار ہوا، یا اس کا میرا خیال ہے جو رزلٹ انہوں نے اناؤنس کیا وہ ٹھیک نہیں آیا، تو جس کی وجہ سے یہ مسلسل پروفٹ ٹیکنگ کا شکار ہے۔ اور ان کی ایک بورڈ میٹنگ انہوں نے اناؤنس کیا جی، اور وہ بورڈ میٹنگ شیڈیولڈ ہے 22 فروری کو، اور معذرت چاہتا ہوں، اس کے اندر جو پیریڈ جس کا یہ ڈیٹا شیئر کریں گے فائنینشیل رزلٹ کے حوالے سے، وہ 31 مارچ 2024 کو کلوز ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے جو ان کا کلوز پیریڈ ہے وہ 15 فروری سے لے کر اور 22 فروری تک کا ہے۔ اس دوران کمپنی کے اندر سے کوئی بھی اس کے اندر بائنگ یا سیلنگ نہیں کی جا سکتی۔ تو چلتے ہیں اس کی ذرا ڈیٹیلز کو دیکھ لیں۔ اس کی پی ای ریشو 2.09 ہے، جو کہ سیکٹر کی پی ای ریشو 8.09 سے کافی کم ہے۔ یہ اپنے پیوٹ پوائنٹ 34.01 کو سسٹین نہیں کر پائے اور 32.70 پر کلوزنگ دی۔ پہلی سپورٹ 31.32 کی اور دوسری 29.93 کی ہے۔ پہلی ریزسٹنس 35.40 کی اور دوسری 38.09 کی ہے۔ اور فائنینشلز کو دیکھ لیتے ہیں جو انہوں نے رزلٹ اناؤنس کیا ہے، اگر وہ اس کے اندر آ گیا ہوگا تو میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ تو انہوں نے جو ابھی رزلٹ شیئر کیا ہے سیکنڈ کوارٹر 2024 کا کیا ہے، اور اس کے اندر ای پی ایس انہوں نے 1.88 کی شو کی ہے، جبکہ جو پہلا کوارٹر تھا اس کی 4 سمتھنگ تھی، 72 تھی۔ تو اس کے ٹیکنیکلز کو اگر ہم دیکھیں تو آر ایس آئی نیوٹرل ہے، جبکہ اسٹوکسٹک اوور سولڈ ہو چکا ہے اور میک بھی اوور سولڈ کی پوزیشن میں ہے۔ انسائڈر ٹرانزیکشن کی بات کریں تو فی الحال کچھ نہیں ہے، اور پے آؤٹ ہسٹری کی بات کریں کہ اگر اس نے کوئی پے آؤٹ دیا ہے تو جی نہیں، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ تو چلتے ہیں اب اس کے چارٹس کی طرف۔ ایک محترم سبسکرائبر ہیں، انہوں نے مجھے میسیج بھی کیا تھا کہ سر اس کا بتا دیں کہ اس کا کیا سینیریو ہے۔ تو محترم بھائی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یا جتنے بھی دیکھنے والے، کہ اس نے جو سال کا ہائی لگایا 30 دسمبر 2024 کو، اس کے بعد سے مسلسل یہ پروفٹ ٹیکنگ کا شکار ہے۔ گو کے بیچ میں ایک آدھ یہ والا زون بائنگ کا آیا، لیکن اوورال یہ پروفٹ ٹیکنگ کا ہی شکار رہا۔ اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ اسی لیول کو اس نے آخری دفعہ ٹیسٹ کیا تھا 11 دسمبر 2024 کو، جہاں سے اس کے اندر بائنگ کی کینڈل بنی تھی، اور یہ لازماً اپر کیپ والی پوزیشن لگ رہی ہے۔ اتنی بڑی کینڈل جس کے اندر وک صرف نیچے ہے، اوپر تو بالکل وک نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اس حساب سے دیکھیں تو ڈبل باٹم لگ چکا ہے۔ تو ڈبل باٹم کے سینیریو میں اگر آپ دیکھیں تو اس کو پھر ادھر سے پلٹنا چاہیے، لیکن چونکہ انڈیکیٹرز کی زبان کو دیکھیں تو موونگ ایوریج کا انڈیکیٹر یلو نیچے ہے، ریڈ کی بھی ڈائریکشن جو تھک لائن ہے اس کی بھی نیچے ہے، اور بلو کی بھی ڈائریکشن نیچے ہے۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ جو بولنگر بینڈ ہے اس کے یہ بالکل باٹم پہ آ چکا ہے، اور آلموسٹ اس کے باٹم کے ہی قریب ہے، کیونکہ کلوزنگ بھی اس نے اسی باٹم لائن کے قریب دی ہے۔ تو جو ٹیکنیکلز کی زبان میں اگر بات کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں تو اس سینیریو میں تو یہ ابھی فی الحال ریورسل لیتا ہوا محسوس نہیں ہو رہا، اور ابھی یہ مزید پروفٹ ٹیکنگ کا شکار ہو سکتا ہے، کیونکہ انڈیکیٹر اس کو ڈاؤن ٹرینڈ دکھا رہے ہیں۔ تو اسی سینیریو میں اس کا جو پہلا سپورٹ ایریا ہے وہ 31.32 کا ہے۔ اس سے پہلے بھی اگر کوئی کنسیڈر کرنا چاہے تو میں لگا دیتا ہوں، کیونکہ چھوٹا شیئر ہے، لوگ تھوڑے اس ٹائم فریم پر بھی جو پرائس ہے اس میں کام کرتے ہیں۔ تو آپ 32.08 کو پہلی سپورٹ کنسیڈر کر سکتے ہیں، اور دوسری سپورٹ 31.32 کو۔ خدا نخواستہ جس طریقے سے اس کے اندر پروفٹ ٹیکنگ چل رہی ہے، یا یہ سیلنگ پریشر کا شکار ہے، اگر اس نے ان دونوں سپورٹس کو توڑ دیا
تو یہ پھر اگلی جو سپورٹ ہے اس کی وہ 29 روپے 96 پیسے کی ہوگی. اب ہر کسی کی طبیعت ہے, کوئی 32 روپے 8 پیسے کو سٹاپ لاس کے طور پر یوز کرنا چاہے گا, کوئی 31 روپے 32 پیسے کو, اور کوئی 29 روپے 96 پیسے کو. اپ سائڈ موو میں اگر یہ جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے وقتی طور پر, تو اس کی جو پہلی ریزسٹنس لائن ہوگی وہ 33 روپے 48 پیسے کی ہوگی, اور پھر الٹیمیٹ 34 روپے 56 پیسے کی ہوگی. تب یہ بلش ٹرینڈ میں آنے میں کامیاب ہو پائے گا. تو یہ اس کی کرنٹ پوزیشن ہے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے. دوسرا شیئر ہے جی سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز, 88 روپے 17 پیسے پر کلوز ہوا, -2 روپے 95 پیسے کی ڈاؤن سائڈ موومنٹ کے ساتھ, جو کہ پرسنٹیج میں -3.24. یہ اوپن ہوا تھا 90 روپے 5 پیسے پر, جبکہ لو لگا 87 روپے 10 پیسے کا, اور ہائی 92 روپے کا. سال کا لو اس کا 58 روپے 60 پیسے, جبکہ ہائی 115 روپے 75 پیسے کا ہے. اور والیوم کی بات کریں تو 27,99,848 کا اس کے اندر والیوم جنریٹ ہوا. اس کی ابھی تک بورڈ میٹنگ اناؤنس نہیں ہوئی ہے میرا خیال ہے, اور جبکہ انہوں نے ایکسٹینشن یا ہولڈ کرنے کی سیکنگ ایکسٹینشن ان دا پیریڈ آف ہولڈنگ آف اینول جنرل میٹنگ, اینول جنرل میٹنگ کو ہولڈ کرنے کے پیریڈ کے اندر انہوں نے ایکسٹینشن کے لیے درخواست دی ہے. تو دیکھتے ہیں اب ان کا کیا سینیریو بنتا ہے, لیکن یہ پرانی ہے, سوری معذرت چاہتا ہوں, میں نے ادھر ٹائم کو نہیں دیکھا تھا اس وجہ سے. تو فی الحال اس کے علاوہ انہوں نے جو ہاف ایئر ان کا کمپلیٹ ہو رہا ہے 31 دسمبر 2024 کو, 7 فروری کو اس کی جو ہے نا ایکسٹینشن کے لیے درخواست دی ہے. ادر میٹرز میں دیکھیں تو فی الحال کچھ نہیں ہے. اس کی اگر ڈیٹیلز کو دیکھیں تو اس کی پی ای ریشو 4.34 ہے, جو کہ سیکٹر کی پی ای ریشو 8.09 سے تقریباً 45% ڈاؤن ہے. یہ اپنے پیوٹ پوائنٹ 89 روپے 9 پیسے کو سسٹین نہیں کر پایا اور 88 روپے 17 پیسے پر کلوزنگ دی. پہلی سپورٹ 86 روپے 18 پیسے کی اور دوسری 84 روپے 19 پیسے کی ہے. پہلی ریزسٹنس 91 روپے 8 پیسے کی اور دوسری آلموسٹ 94 روپے کی ہے. اور اگر ہم اس کے فائنینشیلز کو دیکھ لیں تو فائنینشیلز کے اندر اس کا جو ڈیٹا جو تھرڈ کوارٹر تک کا ان کا رزلٹ ہے, ای پی ایس آپ دیکھ سکتے ہیں 5.84 5.23 اور 5.83 ای پی ایس ان کی مطلب مینٹین ہوتی آ رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ رزلٹ کیا اناؤنس کرتے ہیں. تو آر ایس آئی اور اسٹاکسٹک جو ہے وہ ابھی نیوٹرل زون میں, میک ڈی بیرش ٹرینڈ ظاہر کر رہا ہے. انسائڈر ٹرانزیکشن کی بات کریں تو فی الحال کچھ خاص نہیں ہے. اور پے آؤٹ ہسٹری کی اگر ہم بات کریں تو اگر یہ لوڈ ہو جائے تو انہوں نے آخری دفعہ 4.5 روپے کا کیش ڈیویڈنڈ دیا تھا اگست 24 میں, اس سے پہلے انہوں نے جولائی میں دیا تھا 1.5 روپے کا. تو بونس شیئر انہوں نے آخری دفعہ فروری 2013 میں 10% دیے تھے جی. تو چلتے ہیں اب اس کے چارٹس کو دیکھ لیتے ہیں. اب اگر اس کی چارٹس کی بات کریں معذرت چاہتا ہوں, تو اس نے منتھلی ویکلی اور ڈیلی کے چینل کے ٹاپ کو ٹیسٹ کیا تھا جی, جو اس کا سال کا ہائی ہے, اور اس کے بعد سے یہ مسلسل ایس ایس جی سی کی طرح یہ بھی پروفٹ ٹیکنگ کا شکار ہے. اس میں بھی ایک آدھ کینڈل بائی کی بنی اور اس کے بعد ساری پروفٹ ٹیکنگ یا سیلنگ پریشر کا ہی شکار ہیں. اس نے بھی اپنے جو باٹم کو ٹیسٹ کیا ہے اور واپس کلوزنگ دی ہے, وہ یہ 87 روپے 94 پیسے کی منتھ کی سپورٹ کو ریسپیکٹ کیا ہے. اس کو اس نے یہاں پر بھی 2-3 دفعہ ٹیسٹ کیا 7 سے 10 فروری کے درمیان, اور اس کے بعد اس نے آخری دفعہ کیا تھا 11 دسمبر کو. تو یوں سمجھ لیں کہ 87 روپے 94 پیسے اس کی بڑی سٹرونگ سپورٹ ہے, اور معذرت چاہتا ہوں اسی سپورٹ کو اس نے بریک بھی کیا, ڈیلی کے چینل کے باٹم تک گیا, لیکن واپس پلٹ کے اوپر کلوزنگ دی, جو کہ ایک اچھا سائن ہے. لیکن دوسری طرف اگر آپ ٹیکنیکلز کی زبان کو دیکھیں تو موونگ ایوریج یلو, ریڈ اور بلو تینوں کی ڈائریکشن نیچے ہے, اور دوسری طرف یہ بولنگر بینڈ کے باٹم سے تھوڑا سا اوپر موجود ہے. تو ظاہری طور پر تو یہ اس کا ریورسل کچھ خاص محسوس نہیں ہو رہا. ہاں شارٹ ٹرم پہ یا انٹرا ڈے کے اندر کچھ اگر پرفارمنس دے پائے تو اسی سینیریو میں اس کی جو پہلی سپورٹ لائن ہے وہ 87 روپے 94 پیسے کی ہے منتھ کی سپورٹ, جو کہ بڑی سٹرونگ ہے, میں پہلے بتا چکا ہوں. اگر یہ اس سپورٹ کو رسپیکٹ نہیں کرتا, والیوم بھی سپورٹ نہیں کرتا, تو پھر دوسری جو سپورٹ ہوگی وہ یہ ایک منٹ جی میں یہ لائن ڈرا کر لوں, وہ یہ سپورٹ ہوگی 87 روپے 13 پیسے کی, اور الٹیمیٹ سپورٹ 86 روپے 64 پیسے کی ہوگی. خدا نہ خواستہ یہ اس کو بریک کرتا ہے تو پھر بہت زیادہ پروفٹ ٹیکنگ کا شکار ہو سکتا ہے. جس طرح اس نے لو 87 کا لگایا اور ہائی 92 کا لگایا, 5 روپے کا اس نے مارجن دیا,
تو اگر کسی نے پروفٹ ٹیکنگ کی ہوگی تو یقیناً اس رینج کے اندر، اس پرائس رینج کے اندر ضرور پروفٹ ٹیکنگ کی ہوگی۔ اپ سائڈ مومنٹم میں اگر آنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، گو کہ ظاہری ٹیکنیکلز کی زبان میں، اگر میں اس لیے کہتا ہوں کہ ٹیکنیکلز کی زبان میں یہ ابھی ڈاؤن ٹرینڈ میں ہی ہے، یہ اگر بات وہی ہو گئی کہ اگر جس طرح اس نے یہاں پر ٹیسٹ کیا اور پھر یہاں پر ٹیسٹ کیا، والیوم سپورٹ کرتا ہے، تو پہلی ریزسٹنس اس کی 89 روپے 3 پیسے کی اور الٹیمیٹ ریزسٹنس 90 روپے 19 پیسے کی ہوگی، جو کہ ویکلی کی سٹرونگ ریزسٹنس ہے۔ اس ریزسٹنس کو کراس کرنے پر اور والیوم کے ساتھ سپورٹ کرنے پر یہ سسٹین کر جاتا ہے تو ہی بلش ٹرینڈ میں آنے میں کامیاب ہو پائے گا، جبکہ ظاہری طور پر ٹیکنیکلز کی زبان میں اب یہ ڈاؤن ٹرینڈ میں ہی ہے۔ امید ہے کہ میرا تکنیکی تجزیہ آپ لوگوں کو فائدہ دے رہا ہوگا۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میری حوصلہ افزائی کے لیے میری ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی نئی ویڈیو ہر وقت آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ آخر میں اپنی قیمتی دعاؤں کے اندر مجھ ناچیز کو ضرور شامل رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔